اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہیں جس نے ہمیں یہ مہربانی ارزاں کی کہ ہم اس کے محبوب جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں کرے اپنے محبوب پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کو اللہ نے یہ عزت اور شرف دیا کہ زمین سے فرشتے بھیج کر، اپنے دو مقرب ترین فرشتے بھیج کر، سواری بھیج کر، پورے اہتمام، پورے پروٹوکول، پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا اور اس کائنات کی سیر کروائی۔ آج کل ہم اسی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم اور جناب یحییٰ سے ہوئی، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تیسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ چوتھے آسمان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جناب ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام بڑی ابتدائی زمانے کے انبیاء میں سے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ ادریس نے فرشتے سے کہا کہ مجھے آسمانوں پر لے کر چلو۔ فرشتوں سے دوستی تھی، اللہ کے نبی، فرشتے ان کے پاس آتے جاتے تھے، خادموں کی طرح آتے ہیں انبیاء کے پاس فرشتے، تو انہیں فرشتہ لے کر چوتھے آسمان پر آ گیا اور چوتھے آسمان پر اس فرشتے کی ملاقات اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ وہی چار مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے ذمے انسانوں کی روح قبض کرنا، یعنی جب اللہ کا حکم ہمیں دی گئی مہلت کا ختم ہو جائے، اللہ نے ہمیں ایک مخصوص مدت کے لیے، محدود مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ آزمانے کے لیے کہ ہم میں سے کون اس کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جب بہت ہم فیسیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے آسانیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، اسباب ہوتے ہیں، اختیار ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پریولیجڈ ہیں، ہم پہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، میں اللہ کی مہربانی کو تو کہیں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کریم یہ ساری ذمہ داریاں، ساری انعامات اور ساری اسباب دے کر اتنا ہی ذمہ داری بھی دیتا ہے، ساتھ میں اتنا ہی جواب دہی بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ امیر لوگ سے 400 سال پہلے غریب لوگ اپنا حشر کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے، اپنا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، جبکہ امیر لوگ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، چونکہ ان پہ ذمہ داری زیادہ ہوگی، ان کو ان سب مال اسباب کا بھی جواب دینا ہوگا جو اگر کوئی محروم رہا تو اس سے وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ہر فریم آف ریفرنس کے اعتبار سے جواب دہی یا ذمہ داری دی ہے۔ اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں، بہت گرمی ہے، جون جولائی کے رمضان ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اسباب بھی نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی وہ سہولتیں میرے پاس نہیں ہیں، میں بہت اچھا انرجی ری گین نہیں کر سکتا، تو کیا میرا اور اس شخص کا جو کسی بھی اچھے ملک میں، جہاں پہ ان دنوں میں گرمی نہیں ہوتی، جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، جہاں پہ اسباب کی کمی نہیں ہے، جہاں پہ رہنے والوں کو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے میسر ہیں، کیا ان دونوں کی مشقت برابر ہے؟ اور اگر ان دونوں کی مشقت اور معاملات برابر نہیں ہیں تو اللہ کی طرف سے ذمہ داری اور انعام بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو جتنی ہمت دیتا ہے اللہ کریم اتنا انعام بھی دیتا ہے، جتنی ذمہ داری دیتا ہے اتنا انعام بھی دیتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اسرائیل کی، چوتھے آسمان پہ چلے گئے، فرشتے کی ملاقات اسرائیل سے ہوئی، تو اسرائیل نے سلام دعا ایکسچینج ہوئی آپس میں، تو انہوں نے کہا کہاں تم کہاں؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میں ادریس کو لے کر چوتھے آسمان پہ آیا ہوں۔
تو اسرائیل کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ ادریس کی جان قبض کر لی جائے چوتھے آسمان پہ۔ تو یوں یہ ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کی موت چوتھے آسمان پر ہوئی، اور اس لیے دنیا میں آپ کی کوئی قبر یا کوئی ایسی نہیں ملتی۔ یہاں چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جناب ادریس سے ہوتی ہے، اور ادریس علیہ السلام کی پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب بہت بڑا نام ہے سیرت کے حوالے سے، اسلامی تحقیق کے حوالے سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک قوم آباد ہے جو آج بھی ادریس علیہ السلام کے دین پر عمل کرتی ہے، کلیم کرتی ہے یعنی، اور ان کے پاس کوئی ان کا نسخہ بھی ہے جس میں کوئی بالکل ہی 2-1 لائنیں باقی رہ گئی ہوئی ہیں جو صحیفہ نازل ہوا تھا ادریس علیہ السلام پر۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ 5ویں آسمان پہ وہی سوال جواب ہوتے ہیں، کون ہے، ساتھ کون ہے، بلایا گیا ہے۔ ان سب سوالوں جوابوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ 5ویں آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ہارون کا پورا نام ہے ہارون بن عمران، اور ہارون بن عمران جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ جب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو جا کر میرا حکم سنائیں، میرے دین کی دعوت دیں، ہدایت کا راستہ سمجھائیں، اور اس کو بتائیں کہ وہ جو ظلم اور ستم لوگوں پر کرتا ہے اس سے باز آ جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کریم میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا معاون بنائیے، میرا مددگار بنائیے، میرا وزیر بنائیے۔ تو اللہ کریم نے نبوت ہارون علیہ السلام کو بھی عطا کی۔ دوسری خوبی ہارون علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ بڑے فصیح البیان تھے، آپ گفتگو میں مہارت رکھتے تھے، آپ سمجھانے میں، بات کرنے میں، یا ہمارے عام زبان میں تقریر کرنے میں، مسائل کو سیدھا سمجھانے، واضح کرنے میں بڑا ملکہ تھا، انہیں بڑا عبور تھا، بڑا کنٹرول تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم ایک غلط تاثر بھی رکھتے ہیں، غلط فیلنگ بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات پتہ نہیں کیوں پھیلی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی آپ صاف نہیں بول پاتے تھے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جو دعا مانگی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اللہ سے شرح صدر کی، سینہ کھولنے کی، دنیا کو اور زیادہ سمجھنے کی، علم کی اور وسعت کی دعا مانگی ہے، اور دوسرے جو زبان کی گرہ کھولنے کی بات یہ کی ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے، یا آپ کو بھی ضرورت تھی، جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اتنے ہی فصیح البیان ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ سے اپنے فصیح البیان ہونے کی، لوگوں کو آسانی سے بات سمجھا سکنے کی، بہت مہمیں حل کر سکنے کی دعا مانگی، لوگوں کو آسانی بنانے کے لیے، جو اللہ نے قبول بھی کی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو فرعون تھا اس کو بھی سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی، اللہ کا حکم سنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، پہلے 30 راتوں کے لیے گئے تھے، 10 راتیں اللہ کریم نے مزید روک لیا۔ جب 10 راتیں مزید روک لیا تو اس دوران سامری جادوگر، اتفاق سے اس کا نام بھی ہارون تھا، ہارون سامری بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا، اس نے لوگوں سے سونے کے زیورات لیے اور اس میں ایک بچڑا بنایا، اور اس نے دیکھا ہوا تھا کہ جہاں سے جبریل کے گھوڑے کے پاؤں جس زمین پہ لگتے ہیں وہاں گھاس اگاتی ہے، تو اس نے وہاں سے گھاس اٹھائی اور وہ گھاس بھی اس بچڑے کے اندر ڈال دی۔ تو وہ سونے سے بنا ہوا بچڑا ایسے آوازیں نکالتا تھا جیسے ایک زندہ گائے کا بچڑا آواز نکالتا ہے۔ تو اس سے لوگ بڑے امپریس ہوئے۔ ہارون سامری نے، جیسے عام زبان میں ہم سامری جادوگر کہتے ہیں، لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ دونوں کا خدا ہے، یعنی موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے، تمہارا خدا بھی یہی ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے اور وہ طور پہ چلا گیا ہے۔ تو لوگوں نے اس گائے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام اس وقت وادی میں موجود تھے جب کوہ طور پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ دیکھا کہ لوگ گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بھائی سے ناراض بھی ہوئے۔ تو
ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو انہیں منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات سنی نہیں۔ الٹیمیٹلی اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سونے کے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں پھینک دی جائے، اور اللہ کریم نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ ایسا ہی کیا گیا اور اس میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے، اور جب یہ حکم پورا کرنے کا وقت آیا تو بالکل اندھیرا چھا گیا تاکہ یہ نہ پہچانا جا سکے کہ کون قتل کر رہا ہے اور کس کو قتل کر رہا ہے، اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے ہی قتل کیا تاکہ قبائلی دشمنی پیدا نہ ہو۔ تو یہ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمیں تقریباً کوئی 25 سے 29 کے درمیان ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں انبیاء کے ناموں کا، اور اگر تمام روایات جو اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، تورات، انجیل، قرآن، احادیث اور دوسری تاریخی روایات میں، تو وہ بھی آپ کو کوئی 100-150 انبیاء کے نام ملتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ ہارون علیہ السلام مددگار ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، اور انہوں نے فرعون کا بھی مقابلہ کیا اور باقی اپنے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت بھی پہنچائی، اللہ کا حکم بھی پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر 5ویں آسمان پر پہنچے ہیں، اور رات ابھی جاری ہے اور رسول اللہ کا سفر بھی۔ یہ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ رات کے ایک کچھ حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 1300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ سے بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان۔ آج تک ہم میں سے کوئی بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی اور راکٹ اور تمام چیزوں کے باوجود بھی پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ سکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے سفر کے دوران رات ابھی جاری ہے، رات ختم نہیں ہوئی، رات کے کچھ پہلو میں ہی کچھ پہر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات کی سیر کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔